بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ حدیث کے حوالے سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کا بیان۔ یہ متفق علیہ روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعونی ما ترکتکم، جن چیزوں کے معاملے میں تمہیں چھوڑے رکھوں، تمہیں کوئی ہدایت نہ دوں، تو تم بھی اس بارے میں مجھے چھوڑ دو۔ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے وہ لوگ جو ہلاک ہوئے ان کو ہلاک کیا کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، سوالات کی کثرت نے اور انبیاء سے اختلاف کرنے نے۔ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں، ان کے دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت بے جا سوال کیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، تو اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں، روک دوں، تو اس سے اجتناب کیا کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر میں تمہیں کسی معاملے کا، کسی حکم کا کہوں کہ یہ بات تم کرو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بس پڑتے اس کو اپناؤ، اس کو اختیار کرو۔ اس روایت کا جو کانٹیکسٹ اور روایتوں میں آیا ہے، بلکہ صحیح بخاری ہی کی روایت میں آیا ہے کہ جب قرآن مجید میں حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت، آپ خاموش رہے۔ ان صاحب نے 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تم پہ فرض ہو جاتا، ولما استطعتم، اور پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو جن معاملات میں تمہیں چھوڑے رکھوں، تمہیں کوئی ہدایت نہ دوں، تم اجمالی بات کو سمجھو، اس کو قبول کرو، اور بلا وجہ میں سوالات کر کے اپنے معاملے کو تنگ نہ کر لو۔ اور جس طرح ہم قرآن مجید میں بھی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کی بابت سوال مت کرو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے پریشانی کا سبب ہو، ناگواری کا سبب ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے اس دوران کہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، قرآن مجید اتارا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں تم پر کھول دی جائیں گی۔ تو کہا کہ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم فاصبحوا بها کافرین، ایسے ہی ہوا ہے، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ کافر ہو گئے، انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی۔ یہاں خاص طور پہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، جس طرح اس روایت میں بھی فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ سوالات کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف نے۔ اب اختلافات کیا ہوتے تھے، سوالات کیا ہوتے تھے؟ کچھ سوالات تو ان چیزوں کی بابت ہوتے تھے کہ جن کا علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ بار بار وہ سوال کیا کرتے تھے کہ عذاب کب آئے گا،
آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، تو وہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی کب آئے گی؟ پھر جو ان کے سوالات تھے، جو ان کے مطالبات تھے، وہ معجزات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں اگ جاتا؟ آپ کے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں برآمد ہو جاتا؟ کوئی فرشتے کیوں نہیں آتے جو آپ کے آگے ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہے ہیں؟ اور پھر سوالات استہزاء کے لیے بھی کیا کرتے تھے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے، پوچھا ایک پوچھنے والے نے اس عذاب کی بابت کہ جو واقع ہونے والا ہے۔ تو استہزاء بھی کرتے تھے، تمسخر بھی کرتے تھے، انبیاء کو ضد کرنے کی، ان کو زج کرنے کی اور دک میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور جس کی ایک بہت خوبصورت مثال خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی ایک گائے کو ذبح کر لو، تو انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، مین میخ نکالنا شروع کر دی اور اپنے معاملے کو تنگ کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے بے جا سوالات کیا کرتے تھے اور ان سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑا اختلاف تو یہی تھا کہ وہ انبیاء کو اللہ کا فرستادہ، اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ خود سے ہی اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا، کوئی نبی نہیں بنایا، آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ کوئی شیاطین ہے جو القاء کرتے ہیں، یا آپ نے گھر میں کوئی صاحب رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو املا کراتے ہیں۔ تو یہ بھی صورت کیا ہے؟ انبیاء کے ساتھ اختلاف کی۔ تو صحابہ کرام کو بھی روک دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم بلا ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کریں۔ فکان یعجبنا، تو ہمیں یہ بات بہت خوش آتی تھی، بہت اچھی لگتی تھی کہ ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل، کہ کوئی بدو آدمی آ جائے، بادیہ میں سے کوئی آدمی آ جائے، سمجھدار آدمی آ جائے، فیسألہ، اور وہ اپنے خاص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرے بے تکلفی کے ساتھ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم بھی سن لیں اور ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ انبیاء جو پرانی قومیں ہیں وہ ہلاک کر دی گئی۔ ایک ہلاکت وہ ہوتی ہے جو فزیکل ہلاکت ہے، بہت سی قومیں ہیں جن کو فزیکلی بھی اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ایک ہلاکت وہ ہوتی ہے جو اخلاقی اور روحانی معنوں میں ہوتی ہے۔ ان معنوں میں بھی کہا کہ یہ دو اسباب ہیں، بلا ضرورت سوالات کی کثرت کرنا اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اپنے بس پڑتے اس کو اختیار کر لو۔ اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، سکوت اختیار کیا ہے، بھول کر نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ کیوں سکوت اختیار کیا ہے؟ تاکہ تمہارے لیے رحمت کا معاملہ ہو، تاکہ تمہارے لیے آپشنز کھلے رہیں۔ تو کہا کہ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، ان معاملات کے بارے میں کھود کرید نہ کرو۔ تو سلامتی کی راہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اپنے بس پڑتے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جن معاملوں میں ایک سکوت اختیار کیا ہے اس میں بلا وجہ کی مین میخ نہ نکالیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کر دے، جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہ بہت چشم کشا، بہت واضح روایت ہے کہ جس میں یہ بات بتا دی گئی کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ میرا ہر امتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے اور قیامت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے پوٹینشلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، چاہے وہ آپ پر ایمان لائیں چاہے نہ لائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امت دعوت ہے، تمام لوگ پوٹینشل امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان معنوں میں آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری ساری امت ہے، ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جو میری اطاعت کرے گا، یعنی مجھ پر ایمان لائے گا اور میری اطاعت کا عہد باندھے گا۔ اور اگر ہم اس سے مراد لیں کہ امت اجابت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں امت اجابت، تو کہا کہ امت اجابت میں بھی وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے جو میری اطاعت کریں۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں، امت اجابت میں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حجیت کو ماننے کو تیار نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بائنڈنگ جو ہے وہ بس قرآن ہے، اور ہمیں قرآن کے سوا کچھ اور درکار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بس وہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ قرآن ہم تک پہنچا دیا، اس سے زیادہ کی ان کی حیثیت نہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع نہیں مانتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر آئیڈیل معنوں میں لیں تو اگر مسلمان ہیں، کچھ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ فائزین میں سے نہ ہوں، یہ اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوں۔ یا یہ ہو سکتا ہے اگر اطاعت میں بہت بڑے بڑے رخنے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو انہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے، تو اول وہلہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان گناہوں کی سزا پانے کے بعد اگر وہ صاحب ایمان ہیں اور اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو الٹیمیٹلی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم میں سے جو بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمان چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، یہ چاہتے ضرور ہیں کہ وہ جنت میں جائیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ جنت میں کون جائے گا، اللہ کی رحمت کا مستحق کون بنے گا، جو میری اطاعت کرے گا۔ عن ابی مسلم وقیل ابی ایاس سلمہ بن عمر بن الاقوى رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال۔ سیدنا ابو ایاس سلمہ بن عمر بن الاقوى رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے ایک صاحب بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، بغیر کسی عذر کے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، ان صاحب نے تکبر سے، مکابرت سے، گھمنڈ سے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم کھا نہ سکو۔ تو کہا کہ ما منعہ الا الکبر، ان کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے نہیں روکا مگر تکبر نے، گھمنڈ نے۔ فما رفعہا الی فی، تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ صاحب کبھی بھی اپنے ہاتھ کو منہ تک اٹھا نہیں سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں رحمت و شفقت کا غلبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت میں بھی رحمت و شفقت کو اختیار فرماتے تھے۔ لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص گھمنڈ کا شکار ہے، تکبر کا شکار ہے، اور میری سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور تکبر کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر تم ایسی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں اس کی توفیق ہی نہ ہو، تم اپنے ہاتھ کو اٹھا نہ سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، کان یوجبہ التیمن، آپ کو تیمن پسند تھا، دائیں ہاتھ کا استعمال پسند تھا، فی تنعلہ، جوتا پہننے میں بھی، فی ترجلہ، بال بنانے میں، کنگھی کرنے میں بھی، فی طہورہ، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں دائیں طرف کا اہتمام کرتے تھے، وفی شأنہ کلہ، جو بھی اچھے معاملات ہوتے تھے اس کو آپ دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ بات ایک علامت بھی ہے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں، اور قیامت کے دن جو خوش قسمت لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس نسبت سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر اچھا کام، خیر کا کام، پاکیزگی والا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ تو ان صاحب نے تکبر کا مظاہرہ کیا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات ارشاد فرمائی۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ من اللیل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ایک گھر جل گیا گھر والوں سمیت، مدینہ کا ایک گھر جل گیا اور گھر والے بھی ساتھ بھسم ہو گئے۔ فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معاملہ بتایا گیا، آپ نے فرمایا ان ھذہ النار عدو لکم، لوگو یہ جو آگ ہے یہ تمہاری دشمن ہے۔ فإذا نمتم فأطفئوها عنکم، تو کہا کہ جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو، آگ بجھا کے سویا کرو۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دیے ہوتے تھے، دیے جلایا کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے ایک روایت میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی چوہا آتا ہے اور وہ جو چراغ ہوتا ہے اس کا فتیلہ، اس کا جو دھاگا ہے اس کو لے کے کہیں چلا جاتا ہے اور کپڑوں میں جا کر اور کہیں جا کر اس کو لگا دیتا ہے اور اس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا مفاد چاہتا ہوں، میں صرف تمہاری آخرت کی خیر نہیں چاہتا بلکہ دنیا میں بھی تمہیں تکلیف سے، پریشانی سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اگر تم سونے لگو تو سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس چراغ کی لو کو لے کے کوئی جانور جائے اور آگ لگ جائے اور تمہیں نقصان ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج بھی ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہیٹر جلا کے سو جاتے ہیں اور کتنے ہی واقعات سامنے آتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ دم گھٹ گیا اور جو ہے پیچھے سے گیس بند ہو گئی اور دم گھٹ کے لوگ مر گئے۔ تو یہ حکم خاص طور پر ہے چراغ وغیرہ کے معاملے میں۔ ظاہر بات جو لائٹ وغیرہ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن ویسے اچھی بات نہیں ہے کہ بلا وجہ میں انسان لائٹ جلا کے سوئے، اس میں اسراف کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ جو کہا گیا ہے نا کہ لائٹ بجھا، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے، اس کے پیچھے روایت اصل میں یہ ہے کہ وہ دیے کا تذکرہ تھا کہ دیا چونکہ اس کے اندر آگ ہوتی ہے، اس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اصل میں یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت اور شفقت کی بنیاد پر بہت سی ایسی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ جس کا بظاہر کوئی دین سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ امت کے مفاد عامہ کے لیے ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے آؤ بستر پر تو پہلے اپنی چادر سے بستر کو جھاڑ لو، تمہیں کیا معلوم تمہارے بعد کیا کوئی موذی جانور یہاں پر آ گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کسی ایسی چھت پر مت سو جس کے اوپر جو ہے منڈیر نہ ہو سکتا ہے کہ تم گر جاؤ اور تمہیں تکلیف ہو۔ تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص ہے ہمارے لیے، جو رحمت وہ آپ ہمارے لیے چاہتے تھے، اس کا بیان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔